آج ہم بات کریں گے ایک ایسی سلطنت کی جس نے برصغیر کے نقشے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی ہاں، یہ کہانی ہے مغل سلطنت کی، اس کے شاندار عروج سے لے کر اس کے ڈرامائی زوال تک۔ لیکن کبھی سوچا ہے کہ اتنی بڑی بڑی سلطنتیں بنتی کیسے ہیں اور پھر ختم کیوں ہو جاتی ہیں؟ مغلوں کی کہانی میں ہمیں اس سوال کا جواب ملتا ہے۔ تو چلیں دیکھتے ہیں یہ سب کیسے ہوا۔ تو ہر بڑی کہانی کی طرح اس کی شروعات بھی ایک ایسے لمحے سے ہوتی ہے جس نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ بات ہے 1526 کی۔ پانی پت کے میدان میں بابر ایک زبردست جنگ جیتتا ہے اور یوں برصغیر میں مغل سلطنت کی بنیاد رکھتی جاتی ہے۔ یہ وہ ایک لمحہ تھا جس نے تاریخ کا رخ ہی موڑ دیا۔ اچھا، بابر نے شروعات تو کر دی، لیکن اس کے بعد کہانی میں ایک ٹوسٹ آتا ہے۔ اس کے بیٹے ہمایوں کے لیے چیزیں اتنی آسان نہیں تھیں، اس سے بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ ایک وقت پر تو سلطنت ہاتھ سے ہی نکل گئی۔ لیکن پھر میدان میں اترتا ہے ہمایوں کا بیٹا اکبر، اور وہ نہ صرف سب کچھ واپس لیتا ہے بلکہ سلطنت کو اتنا مضبوط بنا دیتا ہے جتنا پہلے کبھی نہیں۔ اور یہیں سے اصل کھیل شروع ہوتا ہے، اکبر کا دور، یعنی سلطنت کے استحکام اور پھیلاؤ کا دور۔ دیکھیں، اکبر کا کمال صرف جنگیں جیتنا نہیں تھا، نہیں، اصل ذہانت تو اس کے انتظامی ڈھانچے میں تھی۔ اس نے ایک ایسا سسٹم بنایا جس نے اتنی بڑی سلطنت کو جوڑ کر رکھا، صوبے بنائے، ٹیکس کا ایک پورا نظام لایا اور مقامی طاقتوں کو بھی حکومت کا حصہ بنایا۔ تو یہ صرف تلوار کا زور نہیں تھا، یہ دماغ کا کھیل بھی تھا۔ اب جب بنیاد اتنی مضبوط ہو تو اس پر بننے والی عمارت بھی شاندار ہوتی ہے۔ اکبر کے بعد آنے والے جہانگیر اور شاہ جہاں نے سلطنت کو فن اور ثقافت کی بالکل نئی بلندیوں پر پہنچا دیا۔ اس دور کو فن تعمیر کا سنہرا دور کہا جاتا ہے، اور بالکل ٹھیک کہا جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت کی دولت اور ہنر سنگ مرمر کے شکل میں نظر آ رہے تھے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال ظاہر ہے تاج محل۔ یہ صرف ایک عمارت نہیں ہے، یہ مغل آرٹ اور کلچر کی وہ پہچان ہے جو آج تک صدیاں گزرنے کے بعد بھی دنیا کو حیران کر دیتی ہے۔ لیکن کہانی کا دوسرا رخ بھی ہے۔ تاریخ کا اصول ہے، ہر عروج کو زوال ہے، اور ستم ظریفی دیکھیں، مغل سلطنت کے زوال کی شروعات بھی تب ہوئی جب وہ اپنی طاقت کے عروج پر تھی۔ اورنگزیب کے دور میں سلطنت شاید اپنی تاریخ کی سب سے بڑی سلطنت تھی، لیکن حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہی پھیلاؤ اس کی کمزوری بننے لگا۔ لامتناہی جنگیں، کچھ سخت پالیسیاں اور اندرونی بغاوتیں، یہ سب مل کر سلطنت کی جڑوں کو دیمک کی طرح چاٹ رہی تھیں۔ یہ ایک بڑا سبق ہے کہ سب سے بڑا ہونا ہمیشہ سب سے مضبوط ہونا نہیں ہوتا۔ اورنگزیب کے بعد تو جیسے سب کچھ بکھرنے لگا، ایک کے بعد ایک کمزور بادشاہ آئے، اندرونی لڑائیاں بڑھتی گئیں، اور پھر وہ آخری ضرب جس نے سب کچھ ختم کر دیا، 1857 کی جنگ۔ اس جنگ کے بعد آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو تخت سے اتار دیا گیا، اور اس کے ساتھ ہی 300 سال سے زیادہ پرانی اس عظیم سلطنت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ 1857 یہ صرف ایک سال نہیں ہے، یہ برصغیر کی تاریخ میں ایک پورے عہد کے خاتمے کا نشان ہے۔ تو ہم نے عروج دیکھا، زوال بھی دیکھ لیا، لیکن آخر میں ایک سوال تو ذہن میں آتا ہے نا، کہ جب یہ بڑی بڑی سلطنتیں ختم ہو جاتی ہیں تو اپنے پیچھے کیا چھوڑ جاتی ہیں؟ شاید ان کا فن، ان کی ثقافت، ان کی میراث، اور شاید یہی وہ چیزیں ہیں جو بادشاہوں اور سلطنتوں سے بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہیں، جو ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔